نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر مکیۃ، سورۃ القدر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ قدر کے کئی معنی ہوتے ہیں، قدر اور منزلت بھی مطلب ہوتا ہے، اندازہ بھی مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کو تنگ کر دینا یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو 1000 مہینے جہاد میں مشغول رہا۔ 1000 مہینے جہاد میں مشغول رہا۔ کیا پتہ چلا کہ اس سے عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شروع زمانے میں لوگوں کی عمریں طویل ہوتی تھیں، یعنی اتنا عرصہ اس کو مل گیا نیکیاں کمانے کا، اجر کمانے کا اتنا موقع ملا۔ ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات بھر عبادت کرتا اور دن میں جہاد میں مشغول رہتا تھا، یعنی اس نے بھی بہت اجر کمایا۔ تو مراد پچھلی انبیاء کی امتوں سے ہے، یہاں پر پچھلے انبیاء کی امتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان میں جو نیک لوگ تھے ان کو بہت عرصے تک نیکیاں کمانے کا موقع ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زمانے میں انسانوں کی عمریں کم ہو گئیں، لہٰذا اجر و ثواب کمانے کا موقع کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہربانی، خصوصی عنایت امت مسلمہ پر کی، اور اجر و ثواب کمانے کے لیے خصوصی مواقع مقرر کر دیے، جو چاہے ان میں کثرت کے ساتھ اجر کما لے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو اسی لیلۃ القدر کا ذکر ہے جو اس صورت میں آ رہا ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ کسی نے کہا کہ 1000 مہینے اس نے جہاد کیا، تو یہاں 1000 مہینوں کا اجر حاصل کرنے کا موقع مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور صرف ایک دفعہ نہیں، ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال تم 1000 مہینوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ خاص دعا ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس کی تفسیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق شب قدر میں لوح محفوظ سے قرآن پورے کا پورا سمائے دنیا تک لے آیا گیا تھا۔ اصل میں تو جو قرآن ہے، اصلی قرآن، وہ تو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ کو کہیں کتاب مکنون کہا گیا، کہیں ام الکتاب کہا گیا، کیا حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں لوح محفوظ کے لیے۔ تو اوریجنل قرآن، اصل قرآن تو وہاں محفوظ ہے۔ ہمارے پاس جو یہ مصحف ہے، یہ دراصل اس اوریجنل کاپی کی سمجھیں کہ فوٹو سٹیٹ ہیں۔
تو لیلۃ القدر میں قرآن مجید پہلے آسمان پر لے آیا گیا، پھر وہاں سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن حالات کے حساب سے اور اللہ کی ہدایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شب قدر ہی میں شروع ہوا۔ اب شب قدر سے مراد کون سی رات ہے اور یہ کس مہینے میں آتی ہے؟ تو مہینے کا تعین قرآن سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں آیت 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب دو احتمالات ہم نے دیکھے۔ قرآن نازل کرنے سے مراد یہ کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور دوسرا احتمال یہ کہ آسمائے دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں واقعات رمضان ہی میں پیش آئے، لیلۃ القدر ہی میں پیش آئے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ سورہ دخان میں لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ اب ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ عشر کہتے ہیں 10 کو، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، مراد ہے آخری 10 راتوں میں۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ٹھیک، یعنی اور اسپیسیفک ہو گیا۔ طاق مطلب آڈ نمبر، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں تلاش کرو۔ اب یہ ایگزیکٹلی شب قدر کون سی رات ہے، اس میں جیسے بھی ہم نے بات کی کہ مختلف صحابہ کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم کو یہ 2 ہی باتیں ملی کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو یا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحابہ میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے، اور دلائل بھی انہوں نے اپنی طرف سے دیے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے، یہ صحابہ کا اندازہ تھا، اور اس کے دلائل ہیں کچھ ان کے پاس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے۔ وطر سمجھتے ہیں؟ آڈ نمبرز۔ آخری عشرے میں 5 وطر آتے ہیں، ان 5 وطر میں سے یعنی 5 آڈ نمبرز میں 7 کا ہنسا اللہ کو ایک طرح سے لگتا ہے کہ پسند ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزوں کے لیے 7 کا عدد آتا ہے نا، 7 آسمان، 7 مرتبہ چکر لگانا ہے خانہ کعبہ کے گرد، سعی میں بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں، سجدہ بھی 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 27ویں شب کا امکان زیادہ ہے۔ اچھا، ابن عباس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بڑے عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس کو تو دین کا فہم عطا فرما اور تفسیر اس کو سکھا دے۔ تو بڑے عالم تھے، عالموں کی باتیں بھی ظاہر بڑی عالمانہ ہوتی ہیں، تو ایک بڑا عالمانہ قول بھی ملتا ہے ابن عباس کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ قدر میں 30 الفاظ ہیں، 27واں لفظ ہیا ہے، مطلب ہے یہ، یعنی کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی اس بات کو پسند کیا تو بڑی بات ہوگی، ورنہ وہ تو فوراً درہ اٹھا لیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی تصدیق ایک طرح سے کیا، یعنی کہ پسند کیا کہ ہاں بات اچھی ہے، دل کو لگتی ہے۔ بہرحال یہ پھر بھی ایک صحابی کا قول ہے، اور اس میں ہم چاہیں تو قبول کر لیں، چاہیں تو کہہ دیں کہ ہمارا دل نہیں ٹکا، کوئی بات نہیں۔
کوئی فرض تو نہیں بتایا جا رہا، ایک اپنی طرف سے خیال ہی پیش کیا ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ شب قدر فکسڈ نہیں ہے، معین نہیں ہے، بلکہ مختلف طاق راتوں میں یہ پھرتی رہتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی سال شب قدر 21ویں شب ہوگی، کسی سال شب قدر 23ویں ہوگی، کسی سال 24ویں، کبھی 25ویں، 27ویں، 28ویں، یعنی جو آخری راتیں ہیں، آخری عشرے کی 10 راتیں، ان میں سے کسی میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ انسان کوشش کرے سب میں جاگنے کی تھوڑا تھوڑا۔ اب قدر کے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ قدر کے بارے میں 3 آراء ہیں، 3 اوپینینز ہیں۔ قدر بعض لوگوں نے تقدیر الامور کے معنوں میں لیا ہے، معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کیا سوچ لیا کہ یہ سب باتیں کب ہوتی ہیں؟ شب برات میں۔ شب برات کو خود ہی فرض کر لیا، خود ہی ایک تو پہلے لفظ بنا لیا شب برات۔ کسی حدیث میں، کسی صحابی کے قول میں آپ کو اس نام کی کسی شب کا ذکر نہیں ملے گا۔ کسی قدر والی رات کا اگر ذکر ملے گا وہ رمضان کی راتیں شب قدر، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ذکر ملے گا اور کسی کا۔ یہ اور بات ہے کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں کی خاص فضیلت آتی ہے، لیکن جہاں تک کسی خاص رات کا ذکر ہے، شب قدر کے علاوہ اور کسی رات کی اہمیت ہم کو حدیثوں سے یا صحابہ کے اقوال سے نہیں ملتی۔ خود ہی اس کے بعد 15 شعبان کو فرض کر لیا، خود ہی سوچ لیا کہ اس دن فیصلے ہوتے ہیں جینے اور مرنے کے، اور خود ہی حلوے بنانے شروع کر دیے اور خود ہی جشن منا لیا، اور سب کو اٹھا کر پھر ظلم کیا کیا کہ دین کا حصہ بنا دیا، اپنی مرضی سے دین ایجاد کر لیا، اور جو نہ مانے، جو روکے سے اس پر ناراض ہونے لگ گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال قدر کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں، کسی اور رات کا ذکر نہیں۔ اور اگر تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کائنات بنانے سے پہلے ہی طے کر لی ہیں تقدیریں، جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور سیاہی خشک ہو چکی۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھیں۔ تو پھر اب تقدیر کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے علم قدیم میں جو بات موجود ہے، جو اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں، شب قدر میں اس سال سے متعلق احکامات، فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، کنسرنڈ اتھارٹیز کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ 14 اگست کو اتنی بارش ہوگی، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، 14 اگست 2007 کو اتنے انچ کراچی میں بارش ہوگی، یہ فکس کر دیا تھا۔ اب جب وہ سال شروع ہوا تو جو بارش برسانے والا فرشتہ تھا اس کو بلا کر اللہ نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو فلاں جگہ اتنی بارش تمہیں برسانی ہے، کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب مرنا ہے، تو سب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ موت کے فرشتوں کو بلا کر اللہ وہ لسٹ دے دیتا ہوگا کہ اس سال تمہیں ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ دل چاہتا ہے نا کہ ہم ذرا لسٹ دیکھ لیں، میرا نام ہے اس میں۔ کیا کہہ سکتے ہیں نا، ایک سال تو بڑی چیز ہے۔ تو دیکھیں جب اس طرح انسان قرآن پہ غور کرتا ہے نا تو کتنا موت کتنی قریب لگتی ہے نا، اور تیاری پھر کتنی آسان لگتی ہے، کہ لگتا ہے کہ ہاں بس قریب ہی ہے، بہت دور نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ایک لیا گیا ہے اس کا، تقدیر الامور کا، کہ تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا مطلب قدر کا ہے، قدر اور منزلت، عظمت اور شان والی رات۔ اس رات کا اپنا بڑا مقام ہے، اس کی اپنی برکت ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، 83 years and 4 months۔ اتنا اجر ہے اس رات میں عبادت کرنے کا، اور ہر سال آتی ہے، تو ہر سال آپ کو 83 years 4 months کا ثواب، ہر سال 83 years 4 months کا ثواب، کتنا اجر مل گیا۔ دوسری امتوں سے تو بہت آگے بڑھنے کا موقع اللہ نے ہمیں دے دیا اگر ہم لینے والے بنیں۔
بہت مبارک ہے یہ رات. جو کتاب اس رات میں نازل ہوئی وہ بہت مبارک، اور جو فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا وہ بہت بابرکت ہے، بڑا عظیم ہے وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام. تو بہت ساری برکتیں، بہت سارا خیر جمع ہو گیا ہے. جس ہستی پر یہ کلام نازل ہوا وہ بہت بابرکت، تو بہت خیر ہے اس میں. یہ دوسرا مطلب لیا گیا. تیسرا مطلب قدر کا لیا گیا ہے، تنگی، شارٹیج. جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، قدر علیہ رزقہ، اللہ کچھ لوگوں پر ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو لیلۃ القدر کا ایک اور نام لیلۃ الضیق بھی ہے. ضیق کہتے ہیں تنگی کو، یعنی اتنے کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے اور الروح یعنی کہ جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اس رات میں. دعا کریں ہمارے گھر میں آ جائیں، کبھی ہمارے گھر بھی وہ وزٹ کریں. لیکن پھر بات وہی، آپ کو یاد ہے پوری کہانی ہم تو کہہ چکے ہیں کہ فرشتوں کو مہمان بنانا ہے تو گھر کو اس قابل بنانا ہوگا کہ فرشتے آئیں اس کے اندر. تو کثیر تعداد میں اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے نماز اور ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحف ابراہیم 3 رمضان کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن 24 رمضان کو نازل ہوا. اب جو یہ رات کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، رات کے ساتھ اس میں دن بھی شامل ہے، یعنی وہ دن بھی بڑا برکت والا ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں کی بات کی جا رہی ہے. رمضان کا آخری عشرہ دن اور رات ملا کر بڑا بابرکت ہے. مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو کوئی بات نہیں، ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر پڑ رہی ہو وہاں کے رہنے والوں کو اسی حساب سے اجر ملے گا. ہم بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں تو شب قدر ہو چکی، اب ہم کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، ہماری شب قدر جب پڑ رہی ہے ہم اس کے حساب سے عبادت کریں گے، اللہ اس کے حساب سے ہمیں اجر دے گا. اور فرمایا کہ یہ پوری کی پوری رات سلامتی ہے، سلامن ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو پوری کی پوری رات سلامتی ہے، یعنی اس رات میں کوئی ایک خاص لمحہ صرف مبارک نہیں ہے بلکہ پوری رات سلامتی ہے. بلکہ اگر کوئی شخص پوری رات نہ جاگ سکے تو جتنا حصہ بھی پا سکے اس میں عبادت کر لے. دوسرے یہ کہ اس رات میں عبادت کر کے، دعا کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک رات معین کر لیں اور ہم یہ سوچیں کہ اچھا اب میں 27ویں رات پوری جاگ کر گزاروں گی، اور اس میں تو پلک نہیں جھپکنے دیتے، پوری رات جاگتے ہیں اور باقی راتوں میں نہیں جاگتے. تو کرنے کا کام اب یہ ہے، جو چینج کرنا ہے، جو چینج لانا ہے، جو تبدیلی لانی ہے، وہ یہ کہ انسان ساری راتوں میں تھوڑا تھوڑا جاگ لے. اور اس میں ہم تھوڑا سا اگر کر لیں کہ بھئی 2 راتوں میں ہم رات کا شروع کا حصہ جاگیں گے، جیسے کہ عشاء پڑھی، تراویاں پڑھ لیں، اس کے بعد جاگتے رہے، 12 بجے تک جاگ لیے، چلیں پھر 2-3 گھنٹے کو سو گئے سحری تک. کچھ راتوں کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ تراویاں پڑھ کر سو گئے، اس کے بعد 2 گھنٹے سو لیے، پھر ذرا سا اٹھ گئے، پھر رات کے بیچ کے حصے میں جاگ لیے. اور کچھ میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ رات کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ سونے میں گزارا، اور رات کا جو پچھلا پہر ہے، سحری کے قریب والا ٹائم، اس میں اٹھ کر بیٹھ گئے، اس میں عبادت کر لی. تو تھوڑا تھوڑا تمام راتوں میں جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ ایک رات کو خالی آباد کریں اور باقی راتیں سونی پڑی رہیں. یہ مناسب نہیں. جو کر سکیں وہ تو یہ کریں کہ 10 کی 10 راتیں، ساری راتیں جو آخری عشرے کی ساری راتیں ہیں اس میں جاگ لیں. نہیں کر سکتے کم از کم طاق راتوں میں تو تھوڑا بہت جاگنے کی کوشش کریں.
اب آخری بات یہ ہے کہ اتنی عظیم رات ہے تو اس کو چھپا کر کیوں رکھا؟ بتا ہی دیتے کہ بھئی فلاں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں، جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب پردے میں ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ پردے میں ہے۔ جبریل کو نہیں پتہ، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ موت کب آئے گی؟ نہیں بتایا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت انسان تیار رہے، ایک لمحہ بھی اس حال میں بسر نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی ہو، کچھ نہیں پتہ مہلت عمل کب ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا موت کا وقت نہیں بتایا، لیکن تیاری کرنے کو کہا گیا، تیاری پوری رکھو۔ اسی طرح اسم اعظم ہے، اللہ کا ایک خاص نام ہے، اگر اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اسم اعظم اسپیسیفک بتایا نہیں کہ اچھا یہ اسم اعظم ہے، بس کہا کہ اللہ کے ناموں میں ایک اسم اعظم ہے، پردے میں رکھا ہے اس کو۔ پھر جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک خاص لمحہ ایسا آتا ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی نہیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ کثرت سے دعائیں مانگیں جمعے کے دن، اور اللہ کے ایک نام پر اکتفا کرنے کے بجائے اللہ کے تمام ناموں کا خوب خوب حوالہ دے کر دعائیں کریں، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی ایک اسم اعظم ہو۔ بالکل جیسے ان تمام چیزوں کا جن کا ہم نے بھی ذکر کیا تعین نہیں کیا گیا، ان کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، اسی طرح اس رات کا بھی تعین نہیں کیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت اور عبادت کریں، اور باقی راتیں بھی خوب آباد ہوں، وہ ویران اور سنسان نہ ہوں۔ ابو بکر وراق بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی شفقت اور رحمت ہے کہ اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس رات میں عبادت کر کے انسان جتنی اپنی قدر اور قیمت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی ناقدری کر کے اتنا ہی اللہ کی نظروں سے وہ گر بھی سکتا تھا۔ اگر اللہ نے اسپیسیفائی کر دیا ہوتا کہ یہ رات خیر من الف شہر ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے، اور پھر بھی کوئی عبادت نہ کرتا تو اللہ کو غصہ زیادہ آتا۔ تو بڑی شفقت، بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مگھم چھوڑ دیا کہ قدر کرنے پر جتنا اکرام ہوتا، جتنی عزت ہوتی، فائدہ نہ اٹھانے پر اتنا ہی اللہ کا عتاب ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی ایک طرح سے ناشکری تھی اس کے اندر۔ تو شب قدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آنے والے ہیں، اللہ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ رمضان ہمارا بہترین گزرے، اور رمضان ہے ہی کس کا؟ قرآن کا مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو تو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور حقیقت ہے کہ رمضان میں قرآن کے لیے جیسے دل کھلے ہوتے ہیں ایسے باقی پورے سال میں محسوس نہیں ہوتے۔ تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان کا، خوب قرآن سننا چاہیے، خوب قرآن پڑھنا چاہیے، خوب عبادات، خوب نفلیں پڑھنی چاہیے، جو عید کی تیاری کرنی ہے، جو شاپنگ کرنی ہے، سب شعبان میں کر کے چیزیں بند کر کے رکھ دیں، جوتا موزہ کپڑا لتا دینا دلانا جو لینا ہے، بچوں کے اپنے چوڑیاں مہندی سب کر کے رکھ دیں تاکہ رمضان بالکل فارغ ہو۔ اور طاق راتیں بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں ہیں، اتنا ویسٹ ہے، اتنا ویسٹ کہ طاق راتوں میں رمضانوں کی اور بازاروں میں پھرا جائے، دوپٹہ میچ کرنے کے لیے، دوپٹہ رنگوانے کے لیے، جوتا خریدنے کے لیے، جوتا خریدنے کی رات ہے، یہ تو جنت خریدنے کی راتیں ہیں، جنت کہاں جوتا خریدنے بھاگے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے بس بہت دعا کریں، اور ابھی سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا شروع کر دیں کہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ طاق راتیں۔ اللہ ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔